بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارا دروس علم میراث میں 5واں درس ہے اور ہم ذوی الفروض کے احوال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ ان میں سے تیسرے اور چوتھے فرد کا تذکرہ اب اس درس میں ہوگا۔ ہم نے پہلے ہی یہ بات سمجھائی تھی کہ ہمارے پاس ورثہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک ذوی الفروض، دوسرا عصبات اور تیسرا ذوی الارحام۔ ذوی الفروض کل 12 ہیں اور اس کی ترتیب تعلیمی ہم نے کچھ اس طرح سے بیان کی تھی۔ اب جد صحیح، اخ خیفی، اخت خیفی، زوج، زوجہ، بنت، بنت الابن، اخت عینی، اخت علی، جدہ صحیحہ۔ اب اور جد صحیح کے احوال الحمدللہ وہ پچھلے دروس میں ہو گئے ہیں۔ اب یہاں پر اخوہ و اخوات خیفی کے احوال کا تذکرہ ہوگا۔ اخوہ اور اخوات خیفی کس کو کہتے ہیں؟ ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال۔ تعریف اس کی یہ ہے، خیفی ماں شریک بہن بھائیوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ بہن بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ۔ ان کی 3 حالتیں اور 3 صورتیں ہیں۔ 3 حالتیں یہ ہیں، حجب، سدس اور ثلث، اور 3 صورتیں یہ ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ ہم نے یہ بات پہلے ہی دروس میں سمجھائی تھی کہ میت کے اصول، یہ اصول کا لفظ اصول میں میت کے اب، میت کے جد اور اس طرح اوپر ہوتے جائیں، یہ میت کے اصول ہیں۔ اور فروع یہ عام ہے، میت کی اولاد کو کہتے ہیں، چاہے وہ بلا واسطہ ہو جیسے بیٹا بیٹی، یا بواسطہ مذکر ہو جیسے پوتا پوتی وغیرہ۔ یہ اصول میں داخل نہیں ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ ایک فائدہ بھی ذکر کیا ہے، یہ دیکھیں میراث کی اصطلاح میں اصول میں داخل نہیں، اور فروع سے مراد اولاد ہے جس کی تعریف اب کے حالات میں گزری ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی زندہ ہے تو یہ محجوب ہوں گے، اور اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں تو دیکھا جائے گا کہ اخ و اخت خیفی ایک ہے یا زیادہ۔ اگر ایک ہے تو ثلث ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں تو ثلث میں سب برابر کے شریک ہوں گے، یعنی ماں شریک بہن بھائی اگر ایک سے زیادہ ہوں تو یہ سب ثلث لیں گے، اور ثلث میں یہ برابر کے شریک ہوں گے۔ مذکر کو مؤنث کا دوہرا یہ نہیں ملے گا، اور ان میں للذکر مثل حظ الانثیین والا قانون جاری نہیں ہوگا۔ یہ نوٹ کاتب سے سہون یہاں پر لگ گیا ہے، حالانکہ یہ نوٹ یہاں پر لکھنا چاہیے تھا۔ تو ان احوال اور صورتوں کو اس طرح سے یاد کیا جائے۔ ماں شریک بہن بھائیوں کے احوال، اخوہ و اخوات خیفیہ کے احوال، یہاں پر 2 فردوں کے ایک جیسے احوال ہیں، 2 فرد کے ایک جیسے احوال، بھائی اور بہنوں کے، ماں شریک بہن بھائیوں دونوں کے احوال ایک جیسے ہیں۔ تو 3 حالتیں ہیں، حجب، سدس، ثلث، اور 3 صورتیں ہیں۔ دیکھا جائے گا کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر کوئی زندہ ہے تو یہ محجوب ہوں گے۔ میت کے اصول یعنی اب موجود ہے، جد موجود ہے، اب الجد موجود ہے تو یہ محجوب ہوں گے۔ یا میت کے فروع میں سے بیٹا موجود ہے، یا بیٹی موجود ہے، یا پوتا موجود ہے، یا پوتی موجود ہے، جو بھی موجود ہے تو ان میں سے پھر یہ محجوب ہوں گے۔ اور اگر ان میں سے کوئی زندہ نہیں، نہ میت کے اصول ہیں نہ فروع ہے، تو پھر دیکھا جائے گا کہ اخ و اخت خیفی ایک ہے یا زیادہ۔ اگر ایک ہے تو ثلث ملے گا، اور اگر زیادہ ہے تو ثلث میں سب برابر کی شریک ہوں گی۔ نیچے ہم نے نقشہ دیا ہے، نقشہ میں انشاءاللہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ یہ صورتیں ہیں اور یہ نیچے احوال ہے، حجب، سدس، ثلث۔ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہو تو یہ محجوب ہوگی، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اصول و فروع نہ ہو اور اخ و اخت خیفی ایک ہو تو ثلث ملے گا، اصول و فروع نہ ہو، اخوہ و اخوات خیفی زیادہ ہوں تو ثلث میں شریک ہوں گی، اور ان میں للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ اخ و اخت خیفی کی بعض خصوصیات ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ہر جگہ پر جہاں بھی بہن کے ساتھ بھائی آتا ہے تو وہ عصبہ بن جاتے ہیں، اور عصبہ میں بات یہی ہے کہ وہاں پر للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون چلتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکر ہیں اور مؤنث ہے تو مذکر کو 2 حصے ملیں گے اور مؤنث کو 1 حصہ ملے گا، یعنی مذکر کو مؤنث کا ڈبل حصہ ملے گا۔ اس کو للذکر مثل حظ الانثیین کہتے ہیں۔
بندہ نے یہاں پر مثالیں مشق کی ذکر کی ہیں. یہ مثالیں آپ کے سامنے میں اسکرین پر رکھتا ہوں تاکہ آپ ان کو لکھ لیں اور پھر اس کی تمرین کریں. بندہ نے چند مثالیں بھی حل کی ہیں آپ کے سامنے، وہ میں لا رہا ہوں تاکہ اسی ترتیب سے آپ امثلہ کو حل کرتے جائیں تو انشاءاللہ پھر کوئی مشکل آپ کے سامنے نہیں آئے گی. یہ میں نقشہ بھی سامنے رکھتا ہوں تاکہ آسانی ہو، اور وہاں پر اگر ہم احوال کو بیان کریں تو نیچے نقشہ میں آسانی سے ہم تطبیق دے سکیں. یہاں پر آپ دیکھیں جی، یہ اخ خیفی ہے تو ہم اخ و اخت خیفی کے احوال کو ذکر کریں گے، یعنی وہ بہن بھائی جو ماں کے واسطے سے ہو. تو ہم نے دیکھا ہم اخ و اخت خیفی کے احوال کو اصول و فروع میں تلاش کریں گے. ہم مسئلہ میں دیکھیں گے کہ یہاں پر اصول و فروع تو موجود نہیں ہیں میت کے. اگر میت کے اصول و فروع موجود ہیں تو یہ محجوب ہوگی. دیکھیں یہاں پر اب موجود ہے، لہٰذا اخ خیفی یہ محجوب ہے. یہاں پر بھی اخت خیفی محجوب ہے کیونکہ اب یہاں پر موجود ہے. یہاں اس مثال میں دیکھیں اخ خیفی ہے اور جد موجود ہے، تو ہم نے کہا کہ جد بھی یہ اصول میں آتا ہے، لہٰذا یہاں پر بھی موجود ہوگی. یہاں پر بھی موجود ہے. تو حجب کی مثالیں زیادہ ہیں. میں اب دوسری صورت کی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ساتھی ان کو اس ترتیب سے ساتھیوں نے کرنے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے بندہ اس کو ذکر کر رہا. یہاں پر دیکھیں جی، اخ خیفی ہیں اور بنت لبن ہے. تو ہم نے کہا کہ اولاد کس کو کہتے ہیں؟ جو بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر میت کی طرف منسوب ہو. تو یہ بنت ہے اور مذکر کے واسطے سے منسوب ہے، لہٰذا یہ بھی اولاد میں آتے ہیں. تو اولاد موجود ہے، اخ خیفی یہ محجوب ہوگا. دوسری صورت میں آپ دیکھیں جی، اگر میت کے اصول اور فروع میں سے کوئی زندہ نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ یہ ایک ہیں، اخوہ و اخوات خیفی ایک ہیں یا زیادہ. اگر ایک ہو تو ثلث لے گی، اگر زیادہ ہو تو ثلث میں برابر کے شریک ہوں گے. اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اخ خیفی ہے اصول، یہاں پر نہ اب ہے نہ جد ہے نہ ابو الجد ہے، کوئی بھی موجود نہیں ہے. یہاں پر ہم نے فروع اب دیکھنے ہیں. فروع ابن بنت، بیٹا بیٹی پوتا پوتی یہاں پر ہیں نہیں ہے. یہ ابن البنت ہے، یہ بیٹی کی اولاد ہے. نواسہ نواسی، اور نواسہ نواسی یہ اولاد کے زمرے میں نہیں آتے، لہٰذا میت کے اولاد موجود نہیں ہیں. اولاد موجود نہ ہوں تو پھر اخ خیفی اخت خیفی ایک ہو تو یہ ثلث لیں گے. یہاں پر بھی دیکھیں اخت خیفی ایک ہے تو دیکھیں گے میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں. اگر نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اخت و اخت خیفی ایک ہے یا زیادہ. اگر ایک ہو تو پھر ثلث ملے گا. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ نہ تو اصول ہیں اور نہ میت کے فروع ہیں، اس لیے کہ یہ بواسطہ مؤنث میت کی طرف منسوب ہے. یہ بیٹی کا بیٹا ہے اور بیٹی کا بیٹا یہ اولاد میں شامل نہیں، اس لیے کہ اس میں بیٹی کا واسطہ ہے اور بیٹی مؤنث ہے، ظاہر سی بات ہے. تو یہاں پر بھی ثلث ملے گا. اب تیسرے صورت کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ وہ بھی ذہن میں آ جائے. یہاں پر دیکھیں جی، ہم اخ خیفی ہیں اور اخت خیفی ہے. ہم دیکھیں گے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں. ہم نے دیکھا کہ اصول میں سے بھی کوئی نہیں ہے اور فروع میں سے بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی فرع میں داخل نہیں، اس لیے کہ یہ بواسطہ مؤنث میت کی طرف منسوب ہے، تو یہ اولاد میں شامل نہیں. اولاد اور فروع یہ ایک ہی اصطلاح ہے، اس وجہ سے میں کبھی فروع کا لفظ ذکر کرتا ہوں اور کبھی اولاد کا، اس لیے ہم نے اوپر ہی یہ بات واضح کی ہے. تو یہ میت کی اولاد میں داخل نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ دو صورتیں پھر ہوگی. میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہو، یہ صورت نہیں ہے. اب دیکھیں گے اصول و فروع تو نہ ہو، اخ و اخت خیفی ایک ہو یا زیادہ. تو یہاں پر اخ و اخت خیفی دو ہیں. آپ دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ، تو پھر کیا ملے گا؟ پھر ان کو ثلث ملے گا اور ثلث میں یہ برابر کے شریک ہوں گے. مطلب برابر کا یہ ہے کہ اگر مسئلہ دو سے بنا تو ایک اخ خیفی کو ملے گا، ماں شریک بھائی کو ملے گا، اور ایک ماں شریک بہن کو ملے گا. اس ترتیب سے یہ اور امثلہ بھی حل کرنی ہے. ایک بات میں یہاں پر ایک اور جو اہم ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پھر امثلہ میں کوئی مشکل نہ ہو. یہاں پر آپ دیکھیں یہ اخت خیفی ہے اور یہ اخ خیفی ہے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ موانع ارث اگر آ جائیں، موانع ارث رق، قتل اور اختلاف دین، مسلمان کے لیے 3 موانع ہیں جس کے آ جانے سے مسلمان پھر
وراثت کا حقدار نہیں بنتا۔ ایک رق ہے کہ وہ غلام ہو تو پھر وہ مال نہیں لیتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ غلام کا سب مال وہ آقا کا ہوتا ہے، اس کی اپنی ملکیت ہی نہیں ہوتی۔ رق دوسرا قتل ہے، اگر یہی وارث اس میت کا قاتل ہے، اس نے اس میت کو قتل کیا ہے تو یہ ان کے میراث سے محروم ہوگا۔ دو، اور تیسرا اختلاف دین، اگر یہ کافر ہے اور مسلمان ہے تو یہ اس سے مال نہیں لے سکتا۔ تو ہم نے یہاں پر دیکھا اخت خیفی کے احوال، ہم نے دیکھا کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ نہیں ہے، تو پھر دیکھیں گے اخت و اخت خیفی ایک ہے یا زیادہ، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر اخت خیفی ایک یہ ہے اور یہ ایک اخ خیفی ہے، لیکن اخ خیفی قاتل ہے، لہٰذا وہ محروم ہے، اور محروم کے بارے میں ہم نے پچھلے دروس میں یہ بات کی تھی کہ محروم وہ کالعدم سمجھا جائے گا، وہ ایسے ہوگا جیسا کہ یہاں پر مسئلے میں کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم سمجھیں گے کہ یہ تو بالکل نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر ایک اخت خیفی ہے اور ایک اخت خیفی ہو، اصول و فروع نہ ہو تو پھر اس کو سدس ملے گا، لہٰذا یہاں پر اس کو سدس یہ مل رہا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مسئلہ پھر نہ ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں جی، اخ خیفی بھی ہے، اخت خیفی بھی ہے، ابو الاب بھی ہے اور ابن بھی ہے۔ اب دیکھیں گے ہم ان کے احوال کا تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھیں گے اخ خیفی اخت خیفی ان کے احوال۔ اب دیکھنا ہے کہ میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہے یا نہیں۔ اگر میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہو تو یہ محجوب ہوں گے۔ ہم نے دیکھا کہ اصول تو ہیں، ابو الاب یعنی جد تو ہیں لیکن وہ قاتل ہے، لہٰذا یہ تو ہم کل عدم سمجھیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ بالکل ابو الاب ہے ہی نہیں، جد ہے ہی نہیں۔ اب جد تو موجود نہیں، اصول تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے فروع ہیں یا نہیں، تو فروع میں ابن موجود ہیں، تو میت کے اصول و فروع میں سے کوئی زندہ ہو تو یہ محجوب ہوں گے۔ دیکھیں جی، یہاں پر یہ بھی محجوب ہے اور یہ بھی محجوب ہے۔ محجوب کے نیچے ہم میم کھینچ لیتے ہیں تاکہ یہ علامت ہو اس بات کی کہ اس کو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ تو اسی ترتیب سے باقی مشقیں بھی حل کرنی ہے۔ آپ کے سامنے وہ مثالیں میں رکھتا ہوں، لہٰذا ساتھی اس کو نوٹ کرتے جائیں اور پھر اچھی ترتیب سے اسی طرح جس طرح میں نے حل کیا ہے اس طرح حل کرتے جائیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ پھر آنے والے مشقوں میں اور کوئی بھی خارج سے مسئلہ آ جائے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی کہ اس میں آپ کے سامنے مشکلات ہوں۔ ساتھی ان امثلہ کو اسی طرح سے جس طرح بندہ نے لکھا ہے اس کو لکھ لیں اور اس کی مشق کر لیں۔ اتنا ہی کافی تھا، انشاءاللہ پھر آگے دروس میں ہم اور ذوی الفروض کے احوال ذکر کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔